بعد میں PCB کہے گا کہ جی ہم نے تو چانس دیا تھا, لڑکے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے, رزلٹ پھر وہی آئے گا 0. ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم, دس از شریفہ یاسمین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل, دیکھتے رہو. جی ہاں, آج اسپورٹس کے حوالے سے جو خبر لے کے میں آپ کے پاس آئی ہوں, جس طرح کہ پہلا میں نے ویڈیو بنایا جس میں نے آپ کو بتایا کہ جی چینجز جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور وہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ بھائی اب کون سا اچھا کھلاڑی ہے جو ان میں سے کچھ کھلاڑیوں کو نکالا جائے اور نئے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے تاکہ ٹیم جیت سکے. چلیے جی, یہ تو بات ہو گئی. اور یہ ڈیسیشن اگر لینا ہی تھا تو یہ ڈیسیشن اس وقت لینا تھا جب بنگلہ دیش کے ساتھ یہ پلے کر رہے تھے اور بنگلہ دیش نے ان کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ شکست دی تھی بہت بری طریقے سے. اب انگلینڈ کی ٹیم کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم بہت مضبوط ٹیم ہے. اس میں کیا نئے لڑکے کھلانے چاہیے؟ کیا نئے لڑکوں کو کھلانے سے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے؟ کیا وہ انگلینڈ کی ٹیم کو بیٹ کر سکیں گے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں, اور اس کا جواب تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب وہ گراؤنڈ میں اتریں گے اور کھیلیں گے اس کے بعد ہمیں اس کا جواب ملے گا. لیکن جب اتنے کہنا چاہیے کہ جی مجھے ہوئے لوگ انگلینڈ کی ٹیم کا سامنا نہیں کر سکے, چاہے وہ فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے, چاہے وہ بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا, چاہے وہ بالنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ہر طرف سے تو مار کھائی ہے. تو جب ہر طرف سے انہوں نے اتنے مجھے ہوئے پکے کھلاڑی جن کا نام لیا جاتا ہے, لوگ بہت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں, جب وہ سارے کے سارے انگلینڈ کی ٹیم کے آگے نہیں ٹک سکے تو اب جو انہوں نے کھلاڑی لے کر آئے ہیں کیا وہ ٹک پائیں گے؟ چلیے یہ تو میری بات تھی. اب شروع کرتے ہیں خبر. انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان. بابر نسیم اور شاہین شاہ آفریدی کو کہا گیا ہے کہ آپ آرام کریں. پہلی بات تو یہ کہ آرام تو ایسے نہیں ہوتا, آرام تو یہ خود لیتے ہیں نا, ریسٹ کے لیے خود اپلائی کرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ریسٹ کرنا ہے. اس کو تو ڈراپ کرنا کہتے ہیں. یہ کہیں سے بھی ریسٹ نہیں, یہ ڈراپ ہے. اب آپ نے ان کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ڈراپ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈراپ کرنے کے بعد اب جو یہ سٹیپ اٹھایا یہ تو بڑی دیر ہو چکی ہے, لیکن بہرحال آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا اور آپ نے ان کو ڈراپ کر دیا ہے, اس کو نام دے دیا ہے کہ جی ان کو آرام کرنے کہا گیا ہے. تو یہ آرام تو, اور جہاں تک بات ہے پوری ٹیم کی, تو میرے خیال سے تو پوری ٹیم کو آرام کی شدید ضرورت ہے. اگر وہ آرام کریں گے تو شاید مینٹلی فٹ ہو جائیں اور کھیلنے کے لائق بھی ہو جائیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنے اسکواڈ کا جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے, جو 15 اور 24 اکتوبر کو ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. جی ہاں, یعنی کل سے جو ہے یہ کھیل کا آغاز ہو جائے گا دوسرے ٹیسٹ کا. دوسرے ٹیسٹ سے بابر اعظم, فاسٹ بالر نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اسکواڈ میں کپتان شان مسعود, سعود شکیل, عبداللہ شفیق, عامر جمال شامل ہیں. جبکہ عبداللہ شفیق پہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تنقید کی گئی, اسی طرح سے کیپٹن شان مسعود پہ بھی ٹھیک ٹھاک تنقید کی گئی تھی. بہرحال عامر جمال کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا تھا, ان کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئیں. اس کے علاوہ حسیب اللہ, کامران غلام, مہران ممتاز, میر حمزہ, محمد علی بھی اسکواڈ میں شامل ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 16 رکنی اسکواڈ کا محمد حریرہ, محمد رضوان, نعمان علی, سائم ایوب, ساجد خان, زاہد محمود اور سلمان علی آغا بھی اس کا حصہ ہیں. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے سرفراز احمد کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. واضح ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں ہی ہوگا, 15 اکتوبر سے کھیلا جائے گا, یعنی کہ کل سے کھیلا جائے گا. انگلینڈ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. یہ تو چلیے یہ ایک بات ہو گئی, لیکن اسی خبر کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گی. اور لکھنے والوں نے کہا کہ جی بابر اعظم سمیت 4 ٹاپ کھلاڑیوں کو کیوں ڈراپ کیا گیا. PCB نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں ڈراپ کیا ہے. ویسے تو یہ کہہ رہے تھے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے, لیکن بہرحال یہ ورڈ آ گیا ڈراپ کرنے کا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ سابق کپتان بابر اعظم سمیت 4 ٹاپ کھلاڑیوں کو ہم نے آرام دیا ہے تاکہ وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر واپس آئیں. جی ہاں, ایسے ہی ہوتا ہے, تازہ دم ہو کر واپس آئیں, اپنی نیندی پوری کریں. ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ بہترین بلے باز ہیں اور PCB چاہتا ہے کہ ایک ذہنی طور پر تر و تازہ اور بابر جو ہے مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کریں. PCB کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف آئندہ ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا انتخاب سلیکٹرز کے لیے ایک چیلنجنگ کام ہوگا.
اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی 2024-25 کے بین الاقوامی شیڈول پر بھی غور کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کرکٹ اور کھلاڑیوں کی بہترین مفاد میں بابر اعظم، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ 4 نام جو ہیں یہ بڑے نون ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، ان کے کھیل کو جانتے ہیں۔ آپ نے ان کو ٹرین کرنے کے بجائے آپ نے ان کو بالکل ہی ہٹایا اور ان کو آرام کا مشورہ دے دیا، یعنی کہ آپ نے ان کو ڈراپ کر دیا۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پی سی بی ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو اور ڈومیسٹک پرفارمرز کو انگلینڈ کی مضبوط ٹیم کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں، جبکہ بات اتنی سی ہے کہ جی انگلینڈ کی ٹیم بہت مضبوط ٹیم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ٹیم کے اگینسٹ کھیل پائیں گے؟ اگر یہ کام بنگلہ دیش کے ٹائم پر کر لیا ہوتا ابھی تک تو آپ کو ان والی کھلاڑیوں کی بھی پرفارمنس کا پتہ چل جاتا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ انگلینڈ کے خلاف کھیل بھی پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے۔ چلیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی سی بی کا ماننا ہے کہ حسیب اللہ، مہران، کامران غلام، محمد علی، نعمان، ساجد اور زاہد میں سے ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھائے اور بقیہ 2 ٹیسٹ میچوں میں ٹیم کی خدمت کرنے کی صلاحیت جو ہی سارے کے سارے رکھتے ہیں۔ اب بات اتنی سی ہے کہ آپ ایک چانس لے رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، تو یہ ایک چانس ہے، اٹھا بھی سکتا ہے اور فائدہ نہیں بھی اٹھا سکتا ہے۔ نہیں اٹھانے کی صورت میں وہی ہوگا جو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ پی سی بی کو اپنے ٹیسٹ پلیئرز کی اگلی نسل کو تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی اور یہ سیریز نوجوانوں کو ٹیم میں شامل کرنے کا موقع ہے۔ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نئی نسل کو بالکل سامنے آنا چاہیے، تازہ دم ینگ لڑکوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، ان میں سٹیمنا بھی ہوگا، لیکن ان میں اگر کسی چیز کی کمی نظر آئے گی تو وہ کمی ہوگی ان کی پرفارمنس کی، اس پچ پہ کھیلنے کی، اس کے علاوہ اسٹریٹجیز کو سمجھنے کی، انگلینڈ کے بالرز کو کس طرح سے وہ فیس کریں گے، ان کی بیٹنگ کو وہ کس طرح سے فیس کریں گے، یہ تمام چیزیں ابھی وہ لرن کریں گے۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پلے نہیں کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ پلے نہیں کیا ہوا ہے، تو ظاہر سے بات ہے یہ ان کا لرننگ فیس ہے اور یہ ساری چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ابھی ہو رہی ہیں۔ اب اس میں چانس ہے، اب اس میں جو اگر ہم تجزیہ کریں تو اس میں چانس ہے، جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، اچھا پلے بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ بعد میں پی سی بی کہے گا کہ جی ہم نے تو چانس دیا تھا، لڑکے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے، رزلٹ پھر وہی آئے گا 0۔ تو رزلٹ اورینٹڈ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ایکسکیوز آتا ہے کہ بھائی نئے لڑکے تھے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، تو پھر اس ٹیم کو چینج کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تھا آج کا میرا تجزیہ، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ہم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ جو نئے لڑکے انہوں نے شامل کیے ہیں اللہ کرے کہ یہ پرفارم کر جائیں اور یہ اچھا کھیل جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر یہ اچھا نہ کھیلے تو پھر یہ جو ڈراپ کرنا ہوتا ہے نا، ان کو کونے میں چھپا دینا ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اب لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی۔ یہ تمام لڑکے جن کا نام میں نے لیا جو کہ بڑے نامور قسم کے پلیئر ہیں، جب یہ اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پی سی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے بڑی اچھی بات تھی کہ جی یہ نئے لڑکوں کو انڈکٹ کر دیا جائے۔ بتاؤں گی کہ بابر اعظم کو قومی اسکواڈ سے ڈراپ کرنے پر فخر زمان نے کیا کہا۔ ان کا ٹویٹ جو ہے وہ وائرل ہو گیا، جس کو ہم سابق ٹویٹر کہتے ہیں کیونکہ وہ سابق ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ان کا جو ٹویٹ وائرل ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فخر زمان نے لکھا کہ بھارت نے وراٹ کوہلی کو 3 سال خراب پرفارمنس کے باوجود ڈراپ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کی خبریں باعث تشویش ہیں اور پاکستان کے بہترین بیٹر کو ڈراپ کرنے سے منفی پیغام جاتا ہے۔ فخر زمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ گھبراہٹ میں فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے کھلاڑیوں کا تحفظ کریں۔ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے پکے کھلاڑی جب انگلینڈ کی ٹیم کے آگے نہیں ٹھہر سکے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئے کھلاڑی ہیں وہ ٹھہر پائیں گے؟ ہاں، ٹھہر پائیں یا نہیں ٹھہر پائیں یا کھیل پائیں یا نہیں کھیل پائیں، ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے جو آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شکایت کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو پی سی بی کہے گا بھائی نئے لڑکے تھے، ہم نے ان کو موقع دیا تھا کھیلنے کا تو یہ پرفارم ہی نہ کر پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید سے بچنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکے کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں۔
امید کم ہے لیکن بہرحال کل سے کھیل شروع ہو جائے گا تو ہم ان سب کی پرفارمنس کو دیکھیں گے اور ضرور اس کا تجزیہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. آج بس یہیں تک. شریفہ یاسمین کو دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.